العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء اعظام، اب تک آپ کے کل 9 اسباق مکمل ہو چکے ہیں اور آج سے 10واں سبق یعنی الدرس العاشر شروع ہونے جا رہا ہے. اب تک کے 9 اسباق میں آپ کے سامنے مختلف چیزیں بیان کی جا چکی ہیں. آج کے اس سبق میں آپ کے سامنے جو موضوع ہے وہ ہے موصوف مضاف مضاف الیہ کی شکل میں. موصوف مضاف مضاف الیہ کی شکل میں اس کا کیا مطلب؟ گزشتہ اسباق میں آپ نے صرف پہلے یہ پڑھا تھا کہ مضاف مضاف الیہ یعنی ایک چیز کی نسبت دوسری چیز کی طرف کی جائے. کراسۃ الطالب، طالب علم کی کاپی. یہاں صرف 2 کلمے ہیں کہ ایک مضاف ہو رہا ہے دوسرا مضاف الیہ. پھر دوسرا آپ نے پڑھا موصوف صفت، القلم الجدید، نیا قلم. یہاں بھی صرف 2 کلمے ہیں اور اس کو کہتے ہیں موصوف صفت. یہاں ایک چیز کے ذریعے ایک چیز کی صفت بیان کی جا رہی ہے. پھر ایک سبق ایسا گزرا جہاں پر مضاف الیہ موصوف صفت کی شکل میں، یہاں پر موصوف مضاف مضاف الیہ کی شکل میں. اس سے متعلق کچھ فوائد لکھے ہیں. فائدہ نمبر 1، موصوف صفت میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ جیسا موصوف ویسی ہی صفت. آپ نے پڑھا جیسا موصوف ہوگا ویسی ہی صفت ہوگی. موصوف پر الف لام ہے تو صفت پر بھی الف لام، موصوف کے اوپر پیش ہے تو صفت پر بھی پیش، موصوف واحد ہے تو صفت بھی واحد، موصوف مذکر ہے تو صفت بھی مذکر. جیسا موصوف ہوگا ویسی صفت ہوگی. اسی طرح آپ یہ بھی پڑھ چکے ہیں کہ مضاف پر الف لام اور تنوین نہیں آتی اور مضاف الیہ پر ہمیشہ زیر آتی. جی، اور پچھلے اسباق میں آپ نے یہ بھی پڑھا کہ یہ مضاف ہے، مضاف پر نہ الف لام آتا ہے اور نہ تنوین آتی ہے. قراءۃ پر الف لام بھی نہیں، القراءۃ بھی نہیں ہے اور آخر میں تنوین بھی نہیں ہے، قراءۃ بھی نہیں ہے. اور مضاف الیہ کے آخر میں ہمیشہ زیر آتا ہے. یہ بھی آپ نے پڑھا، مضاف پر الف لام نہیں آتا ہے اور مضاف الیہ کے آخر میں زیر آتا ہے. فائدہ نمبر 2، مضاف موصوف صفت کی شکل میں ہو تو اس کے بنانے کا طریقہ ذرا مختلف ہے. یہاں پر جو جس کی بات ہو رہی ہے کہ موصوف مضاف مضاف الیہ کی شکل میں، اس کے بنانے کا طریقہ کچھ اس طرح ہے کہ سب سے پہلے مضاف مضاف الیہ کو لے کر آئیں گے اور مضاف مضاف الیہ مل کر موصوف بنے گا اور اس کے آخر میں صفت آئیں گے. اور وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے مضاف مضاف الیہ کی عربی بنائے. مثال کے طور پر درس القرآنی القدیم، اس مثال میں دیکھو سب سے پہلے یہ ہے مضاف اور یہ ہے مضاف الیہ. تو سب سے پہلے مضاف کو لے کر آئے پھر مضاف الیہ کو لے کر آئے. مضاف کے قواعد پر غور کریں تو درسو کے اوپر نہ الف لام ہے اور نہ آخر میں تنوین ہے، صرف درسو ہے، نہ الدرسو ہے نہ درسو ہے، درسو. اور مضاف الیہ القرآنی ہے اور مضاف الیہ کے متعلق آپ نے پڑھا کہ مضاف الیہ کے نیچے زیر آتا ہے، القرآنی کے اوپر زیر آتا ہے. ایک بات ہے. دوسری بات، یہ دونوں مضاف مضاف الیہ مل کر بن رہے ہیں موصوف. موصوف اور القدیم بن رہا ہے صفت. اسی کو بیان کرتا ہے کہ درس القرآن القدیم میں درس مضاف اور القرآنی مضاف الیہ ہے. پھر اس کے بعد درس کے مناسب جو موصوف بن رہا ہے الف لام کی صفت ساتھ اس کی صفت لائی جائے. اب مضاف مضاف الیہ ہے، یہاں درسو اصل موصوف، درسو اصل موصوف ہے،
جو القدیم کے لیے بن رہا ہے. القدیم درسو کی صفت. جو درسو چونکہ مذکر ہے تو القدیم بھی مذکر لے کر آئے. درسو چونکہ واحد ہے تو القدیم بھی واحد لے کر آئے. درسو کے اوپر پیشگا تو القدیم کے اوپر بھی پیشگا ہے. اور درسو کے اوپر الف لام تو نہیں ہے لیکن یہ الف لام کی طرف مضاف ہے، کیونکہ درسو کے اوپر تو الف لام نہیں ہے لیکن درسو کے بعد جو القرآن ہے وہ القرآن کی طرف مضاف ہے اور القرآن کے اوپر الف لام ہے، لہذا درسو بھی ہو جائے گا معرفہ. ہم نے آپ کو گزشتہ اسباق میں بتایا کہ معرفہ اس کو کہتے ہیں جس پر الف لام ہو، لیکن یہ تو صرف سمجھنے کے لیے تھا، بلکہ معرفہ کی 7 قسمیں ہیں. اس میں سے ایک قسم یہ ہے کہ جو معرفہ ہو اس کی طرف مضاف ہو. اب یہاں پر قرآنی معرفہ ہے اور قرآنی کی طرف درسو مضاف ہے تو درسو بھی ہو جائے گا معرفہ. اب چونکہ درسو معرفہ ہے اس پر القدیم کے اوپر بھی الف لام آیا تو لہذا جیسا موصوف ہے ویسی صفت. درسو قرآنی القدیم. ترجمہ کیسے کریں؟ ترجمہ سب سے پہلے مضاف الیہ کا کریں گے. مضاف الیہ کون ہے؟ قرآن. تو سب سے پہلے قرآن کا ترجمہ کریں گے قرآن. پھر ترجمہ سب سے پہلے اس کا بعد میں کریں گے القدیم، کیونکہ القرآن یہ تو مضاف الیہ ہے، اس کے بعد القدیم آئے گا صفت، کیونکہ صفت کا ترجمہ پہلے ہوتا ہے موصوف کا بعد میں ہوتا ہے. تو قرآن کا پرانا ترجمہ ہو رہا ہے القدیم کا، اور درس کا ترجمہ ہو رہا ہے درس. قرآن کا پرانا درس یا قرآن کا پرانا سبق. ترجمہ سب سے پہلے 1 نمبر پر ہوگا مضاف الیہ کا، 2 نمبر پر ہوگا صفت کا، اور 3 نمبر پر موصوف کا ترجمہ کریں گے. دیکھو کیا فرماتے ہیں. پھر اس کے بعد درسو کے مناسب جو موصوف بن رہا ہے، درسو موصوف بن رہا ہے، الف لام کے ساتھ اس کی صفت لائی جائے، جیسے مشکورہ مثال القدیم لائی جا رہی ہے. درسو کے مناسب لائے، درسو مذکر ہے تو القدیم بھی مذکر لے کر آئے. نمبر 3، اس شکل میں موصوف پر الف لام نہیں آئے گا اس لیے کہ وہ مضاف بھی بن رہا ہے. ہاں الدرس پر الف لام آنا چاہیے تھا لیکن نہیں آ رہا ہے اس لیے کہ وہ مضاف ہے، مضاف پر الف لام نہیں آتا ہے. صفت پر الف لام آئے گا اس لیے کہ اس کا موصوف مضاف الی معرفہ ہونے کی وجہ سے معرفہ ہو گیا. جیسا کہ میں نے سمجھایا کہ القدیم پر الف لام آیا، درسو پر الف لام نہیں آیا، حالانکہ درسو موصوف ہے، القدیم صفت ہے، لیکن درسو کے اوپر الف لام اس لیے نہیں آیا کیونکہ درسو خود مضاف ہے اور مضاف پر الف لام نہیں آتا ہے، اور یہ مضاف الف لام والے اسم کی طرف معرفہ کی طرف مضاف ہے، لہذا یہ بھی معرفہ ہو جائے گا. درسو معرفہ ہوا تو القدیم بھی معرفہ ہو گیا. نمبر 5، صفت کے آخر میں وہی حرکت ہوگی جو موصوف پر ہے. جی جیسا بتایا میں نے کہ موصوف پر پیش ہے تو صفت پر بھی پیش آئے گا. موصوف پر اگر زیر ہوگا تو صفت پر بھی زیر. اسی طرح موصوف مذکر ہو تو صفت بھی مذکر لائیں گے. درسو مذکر ہے تو القدیم بھی مذکر لے کر آئے، اور مؤنث ہو تو صفت کی مؤنث لائی جائے گی. مضاف الیہ کے مجرور اور اس کی مذکر و مؤنث ہونے میں صفت میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. جی یہاں پر ہم کو القدیم کو دیکھنا ہے درسو کے لیے کہ درسو مذکر ہے تو القدیم مذکر لائیں گے، اگر یہ مؤنث ہے تو القدیم بھی مؤنث لائیں گے. یہاں القرآن کا مذکر ہو یا مؤنث ہو، واحد ہو یا جمع ہو یا تثنیہ ہو، اس پر الف لام ہو یا نہ ہو، اس صفت کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. مضاف الیہ کچھ بھی ہو اس سے صفت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. نمبر 6، ترجمہ کرتے وقت سب سے پہلے مضاف الیہ کا ترجمہ کریں. سب سے پہلے ترجمہ کس کا کریں گے؟ مضاف الیہ اور قرآن کا کریں گے. اور مضاف چونکہ موصوف صفت کی شکل میں ہے اور چونکہ مضاف موصوف بن رہا ہے، درسو موصوف بن رہا ہے، لہذا پہلے صفت یعنی القدیم کا ترجمہ کریں گے اور آخر میں موصوف یعنی الدرسو کا ترجمہ کریں گے. جیسے قرآن کی پرانی، جیسے قرآن کا پرانا درس. نمبر 7، یہ شکل اس صورت میں بھی بنتی ہے جبکہ مضاف الیہ ضمیر کی شکل میں ہو.
آئندہ سبق آئے گا کہ مضاف الیہ ضمیر کی شکل میں، یعنی اب تک ہم نے جو مضاف الیہ پڑھا یہ تو اسم کی شکل میں تھا، لیکن ہم نے آپ کو ضمیر بھی بتائی تھی، انا نحن انت انتما انتم انتی انتما انتن ہوا ہما ہم یا ہما ہننا، تو یہ ضمیر بھی مضاف الیہ بنتی ہے۔ تو اس مثالیں دے رہے ہیں کہ جب مضاف الیہ ضمیر کی شکل میں ہو تو کیسا ہوگا؟ کراستي الجديدة، کراستن یہ بن رہا ہے مضاف، اور یا ضمیر یہ بن رہی ہے مضاف الیہ۔ مضاف الیہ تو بن رہا ہے موصوف، اور الجدیدۃ بن رہا ہے صفت۔ کراستي الجدیدۃ، کراستي میں پہلا ترجمہ کریں گے مضاف الیہ کا، یا ضمیر کا ترجمہ ہوگا میرا میری، میری، الجدیدۃ نہیں، اور کراستو کا ترجمہ کریں گے کاپی، میری نئی کاپی، میری نئی۔ یہاں پر کیا ہے کہ مضاف الیہ ضمیر کی شکل میں ہے۔ اسی طرح قلمہ، الثمین، قلمہ الثمین، قلم مضاف، ہو ضمیر مضاف الیہ، اور الثمین مضاف الیہ مل کر موصوف، اور الثمین صفت۔ ترجمہ کریں گے اس کا قیمتی قلم، پہلے مضاف الیہ کا ترجمہ کریں گے، پھر صفت کا ترجمہ کریں گے، اور آخر میں موصوف کا، اس کا قیمتی قلم۔ ایک اور مثال ہے مدرستنا الکبیرۃ، مدرسۃ مضاف، نا مضاف الیہ، اور مضاف الیہ مل کر موصوف، الکبیرۃ صفت۔ مدرستنا الکبیرۃ، سب سے پہلے نا کا ترجمہ کریں گے ہمارا بڑا، الکبیرۃ کا ترجمہ بڑا مدرسہ، ہمارا بڑا مدرسہ۔ تو یہ کتاب سبق کے شروع میں کچھ مثالیں لکھی ہے، اس کو سمجھیں۔ کراست القرآنی القدیمۃ، قاعدہ یہ بیان کیا گیا کہ پہلے مضاف الیہ کا ترجمہ کریں گے، مضاف الیہ کون ہے؟ القرآن، پھر القدیمۃ کا ترجمہ کریں گے اس لیے کہ یہ صفت بن رہا ہے، اور آخر میں 3 نمبر پر موصوف کا ترجمہ کریں گے۔ جی کراست کیا ترجمہ ہوگی؟ کراست مضاف، القرآنی مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر موصوف، اور القدیمۃ صفت۔ ترجمہ پہلے القرآن کا کریں گے قرآن، پھر کی القدیمۃ قرآنی، اور آخر کاپی کا ترجمہ کریں گے کاپی، قرآن کی پرانی کاپی۔ تلمیذ الجامعۃ المجتہد، دیکھو یہاں پر ہم کو القدیمۃ المجتہد الطاہر کے اندر جو اعراب لگانا ہے وہ القرآنی کے حساب سے نہیں، الجامعتی کے حساب سے نہیں، الطالبی کے حساب سے نہیں، کیونکہ یہ تو مضاف نہیں بن رہا ہے، اور یہ اس کا تعلق المجتہد القدیمۃ کا تعلق کراست کے اوپر ہے، اور کراست کے اوپر پیش ہے تو القدیمۃ پر بھی آئے گا، پیش آئے گا۔ تلمیذ مضاف، الجامعۃ مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر موصوف، اور المجتہد صفت۔ ترجمہ پہلے الجامعۃ کو کریں گے جامعہ، پھر المجتہد کا محنتی، محنتی طالب علم، جامعہ کا محنتی۔ ثوب الطالب الطاہر، سب سے پہلے طالب کا ترجمہ کریں گے طالب علم کا پاک کپڑا، طالب علم کا پاک کپڑا، سب سے پہلے طالب کا ترجمہ کریں گے، پھر الطاہر کا، آخر میں ثوب۔ مدرسۃ گجرات الکبیرۃ، گجرات کا بڑا
مدرسہ، پہلے مجدہ کا ترجمہ کریں گے، پھر کبیرۃ صفت کا ترجمہ کریں گے، آخر میں مدرسۃ موصول کا ترجمہ کریں گے۔ بنت خالد الذکیہ، خالد مضاف الیہ، سب سے پہلے ترجمہ خالد کا کریں گے، خالد کی، الذکیۃ رحیم، خالد کی رحیم بیٹی، بنتو، بنتو کی معنی ہے بیٹی، خالد کی، سب سے پہلے خالد ایک نمبر، پھر 2 نمبر رکیت، خالد کی رحیم، آخر میں 3 نمبر پر ترجمہ کریں گے بنتو بیٹی۔ بیت الاستاذ النظیف، استاد کا، النظیف کے معنی ہے صاف ستھرا، استاد کا صاف ستھرا گھر۔ مروحۃ الفصل الجدیدۃ، درس گاہ کا نیا پنکھا، مروحۃ کے معنی ہے پنکھا، 3 نمبر پر ترجمہ کریں گے، فصل کا پہلے نمبر پر اور جدیدۃ کا دوسرے نمبر پر، درس گاہ کا نیا پنکھا۔ اس طرح کی یہ مثالیں موصوف مضاف الیہ کی شکل میں اس کا کر رہے ہیں۔ آگے انہوں نے کچھ مثالیں اور دی کہ کبھی ایسا بھی ہوگا کہ موصوف تثنیہ ہوگا، لیکن چونکہ موصوف مضاف بن رہا ہے تو تثنیہ کا جو نون ہے وہ آخر میں نہیں آئے گا۔ اسی طرح موصوف کبھی جمع کی شکل میں ہوگا اور چونکہ وہ مضاف بن رہا ہے اس لیے اس کا نون نہیں آئے گا، لیکن اس موصوف کی جو صفت آخر میں آتی ہے اس صفت کو مکمل جمع لائیں گے، اس لیے کہ وہ وہاں مضاف نہیں بن رہا ہے۔ اسی کو سمجھا رہے ہیں، کرستاہ الجدیدتان، یعنی کرستاہ تثنیہ ہے، اصل میں تھا کرستان، لیکن چونکہ یہ مضاف بن رہا ہے ہا ضمیر کی طرف تو نون گر گیا، ہو گیا کرستاہ، آخر میں ضمیر لگا دے کرستاہ۔ ہم نے آپ کو بتایا کہ جو آخر کی جو صفت ہوتی ہے وہ ضمیر کی صفت نہیں ہوتی بلکہ وہ تو مضاف کی صفت ہوتی ہے۔ یہاں مضاف ہے کرستاہ، یہ اصل میں تھا کرستان ہے، لیکن مضاف ہونے کی وجہ سے اس کا نون گر گیا۔ اب الجدیدتان اس کی صفت ہے تو چونکہ یہ تثنیہ ہے اس لیے الجدیدتان بھی تثنیہ لے کر آئے، اس کو کرستاہ الجدیدتا پڑھنا صحیح نہیں ہے کیونکہ یہ تو اصل میں تثنیہ ہے، لہذا الجدیدتان لائیں گے۔ اس کی 2 نئی کاپی، کلما کا الثمینان، یہاں کلمان تھا لیکن چونکہ مضاف بن رہا ہے اس لیے کلمان موصوف کے آخر سے نون کا تثنیہ کا نون گر گیا، لیکن موصوف کی صفت الثمینان لے کر آئے تو الثمینان تثنیہ مکمل لائے۔ کیسے کریں گے؟ تیرے 2 قیمتی قلم، تیرے 2 قیمتی قلم۔ مدرستاہ الکبیرتان، اس کے 2 بڑے مدرسے۔ اسی طرح اگر موصوف جمع کی شکل میں ہو اور وہی موصوف اگر مضاف بن رہا ہو تو موصوف کے آخر سے جمع کا نون تو گر جائے گا، لیکن جب اس موصوف کی صفت آخر میں لے کر آئیں گے تو اس کا نون نہیں گرے گا، کیا حال نہیں باقی رہے گا۔ معلمون الصالحون، یہاں معلمون تھا لیکن آخر سے نون گر گیا کیونکہ وہ نا ضمیر کی طرف مضاف ہو رہا ہے۔ معلمون الصالحون، ہمارے نیک اساتذہ۔ امہاتکم الطیبات، امہاتکم ضمیر مضاف الیہ ہے، تمہاری نیک مائیں، تمہاری نیک مائیں۔ طالبوہم المجتہدون، ان کے محنتی طلبا، ان کے محنتی طلبا۔ یہاں طالبون تھا تو اس طرح یہ چونکہ طالبون تھا یہ معلمون تھا لیکن یہ مضاف بن رہا ہے، آخر سے نون جو جمع کا تھا وہ گر گیا اور لیکن اس کی صفت کے آخر میں جو نون آنا چاہیے تھا وہ آیا۔ اس طرح آج کا سبق مکمل ہوا، آئندہ کل اس سبق کی تمرین حل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.